جناب رسول
جہاد مقدس کا ایک عنوان ہے، بڑوں کی جرأت چھوٹوں کی ہمت۔ جب بڑوں میں جرأت ہوتی ہے، بڑے دلیر ہوتے ہیں، بڑے بہادر ہوتے ہیں، تو نفسانی طور پر چھوٹوں پر اثر پڑ جاتا ہے، اور جو بڑے کمزور ہوتے ہیں، محنت سماجت کرتے ہیں، دوسروں کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، تو نفسیاتی طور پر خود بخود چھوٹے بزدل بن جاتے ہیں۔ بڑوں سے مراد، میری مراد بڑوں سے حکمران ہیں، سیاستدان ہیں، اقوال ہیں، اور چھوٹوں سے مراد میں اور آپ رعایا عوام ہیں۔ جو بڑے ہمت دکھلاتے ہیں، ضرورت مندانہ فیصلے کرتے ہیں، تو چھوٹوں کے اندر بھی ہمت آ جاتی ہے، اور اسی کا اثر چھوٹوں پر بھی پڑتا ہے۔ اور دوسری بات، جو قومیں اور جو حکمران اپنے قانون کو فالو کرتے ہیں، اپنے قانون پر عمل کرتے ہیں، تو قانون کو بھی عزت ملتی ہے، اور قانون پر عمل کرنے والوں کو بھی عزت ملتی ہے۔ اور جو قومیں اور جو لوگ اپنے قانون کو عظمت نہیں دیتے، حیثیت نہیں دیتے، عمل نہیں کرتے، قانون کو بھی عزت نہیں ملتی، اور 10 گنا زیادہ عمل نہ کرنے والے ذلیل ہو جاتے ہیں۔ تو جتنے قوانین دنیا کے اندر بنے ہیں، مسلمانوں کے پاس جو نظام ہے اور جو قانون ہے، وہ سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اولیٰ ہے، سب سے ارفع ہے، سب سے برتر ہے، اور سب سے بہتر ہے، اور وہ قانون ہے اسلامی قانون۔ نبی علیہ السلام نے اپنے حدیث مبارکہ کے اندر اشارہ فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ جو کتاب بھیجا گیا ہے، جو قانون دیا گیا ہے، یہ کتاب اور یہ قانون صرف الماریوں میں سجانے کے لیے نہیں ہے، دم کرنے کے لیے نہیں ہے، صرف تلاوت کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ ایک قانون بھیجا گیا ہے۔ جو قومیں بھی اس قانون پر عمل کرے گی، اللہ تعالیٰ عزت کی چوٹیوں تک ان قوموں کو پہنچا دے گی، اور جو اس قانون الہی کو، کتاب اللہ کو، کلام اللہ کو پس پش پھینک دے گی، وہ قوم ذلیل اور خوار ہو جائے گی۔ تو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا، ہمارے اسلاف نے، ہمارے اکابر نے، صحابہ نے، بڑوں نے اس قانون پر عمل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عزتوں سے نوازا، اور ہم نے قانون کو پس پش ڈالا، تو اس نے ذلت بھری زندگی گزار رہے۔ تو بڑے جرأت کرے تو چھوٹوں میں ہمت آ جاتی ہے۔ آپ قرآن پاک سے چند اشارے ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم قمر مجسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، بادشاہی، جرأت مندانہ حکم اور خط لکھ کر سلیمان علیہ السلام نے جو ملک بلقیس کی طرف بھیجا ہے، اتنا جرأت مندانہ، دلیرانہ اور پرزور انداز میں خط اور نبی کی دلیری بہادری آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی۔ اس کا یوں پیش آیا، ہدہد ایک پرندہ ہے، یہ سلیمان علیہ السلام کا انجینئر تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے دیکھا جہاں پانی کی ضرورت پڑ جاتی، یہ اپنا چونچ لگاتا اور اندازہ لگا دیتا کہ کتنی گہرائی کے اندر پانی، اور جتنا پھر کنواں کھود کر پانی نکال دیتے۔ سلیمان علیہ السلام نے دیکھا، فرمایا لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين، کیا ہوا؟ مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، موجود ہے مگر نظر نہیں آ رہا، یا نہیں ہے اس لیے میں اس کو دیکھ نہیں رہا۔ فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہدہد حاضر ہوا، سلیمان علیہ السلام کو خبر دینے
اس کی حکومت ہے۔ ملکہ بلقیس سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اب ہم تمہیں آزمائیں گے، تم سچ بولتے ہو یا جان چھڑا کر جھوٹ بول کر جان چھڑانا چاہتے ہو، ذرا حاضر تھے۔ ایک خط لکھا اور وہ خط خود کو دیا کہ یہ خط ملکہ بلقیس تک پہنچا۔ اس خط کا عنوان کیا تھا؟ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعلوا علی واتونی مسلمین۔ یہ خط جو ہے اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو مہربان اور رحم کرنے والا ہے، یہ سلیمان کی طرف سے لکھا گیا ہے۔ اللہ تعلوا علی واتونی مسلمین، لمبی چوڑی باتیں نہیں، میرے سامنے زور مت دکھلاؤ، تکبر نہ کرو، اکڑ نہ کرو، بدمعاشی نہ کرو، سر جھکا کر سرکو ہو کر تابعدار ہو کر میرے پاس چلے آؤ۔ اب حضور یہ خط دے کر ایک دریچہ روشنگانی کے اندر ملکہ بلقیس اپنے تخت پر ہے اور باہر دربان کھڑے ہیں، چوکیدار کھڑے ہیں، اور اس دریچے سے یہ خط ملکہ بلقیس کے تخت پر رکھ دیا۔ ملکہ بلقیس بیدار ہوئی، خط دے کر حیران ہوئی۔ کوئی دربان اندر نہیں آیا، چوکیدار اندر نہیں آیا، کوئی منتظم اندر نہیں آیا، یہ خط کہاں سے پہنچا ہے؟ خط کو پڑھا اور پھر اسمبلی کا اجلاس طلب کیا، ارکان سلطنت کو بلایا اور ان سے یہ بات کہی کہ سلیمان کی طرف سے میرے پاس خط آیا ہے۔ قالت یا ایھا الملأ افتونی بامری ما كنت واقعة حتى تشهدوا۔ میرے پاس ایک خط آیا ہے، میں ارکان سلطنت سے مشورہ کر رہی ہوں، اور آپ کو پتہ ہے آپ کے مشورے کے بغیر میں کوئی کام نہیں کرتی، کوئی فیصلہ نہیں کرتی۔ آپ مجھے رائے دے دو اس خط کے جواب میں سلیمان کو کیا جواب دیا جائے۔ ارکان سلطنت بڑی افواج ان کے پاس ٹھیکے مارنے لگے کہ قائد اشارہ کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، جہاں پسینہ بہانے کے لیے کہو گی وہاں خون بہا دیں گے، ہمارے پاس فوج ہے، مقابلہ کریں گے۔ اس نے کس نے کہا ایران نہ پرک مریدان نہیں پرک، پیر نہیں اڑتے، یہ مرید اسے اڑا دیتے۔ فرعون بحر قلزم کے کنارے پر پہنچا تو دیکھا بحر قلزم میں 12 راستے بنے ہیں۔ فرعون سمجھ گیا یہ خدائی کرشمہ ہے اور موسیٰ اللہ کے نبی ہے، اللہ نے اس کے لیے راستے نکالے۔ لیکن حامان اور دیگر ارکان سلطنت افواج پہنچے تو کہنے لگے حضرت یہ تو آپ کی کرامت ہے، آپ کی برکت سے یہ راستے بنے ہیں۔ تو فرعون جب جانے لگا تو خود میں ڈوبا، غرق ہوا اور پوری قوم کو ڈبو دیا۔ اسی طرح جب بھیک کے مارنے لگے تو ملکہ بلقیس سمجھدار عورت تھی، وہ کہنے لگی بادشاہ جب کسی ملک میں فاتحانہ طور پر داخل ہوتے ہیں تو وہاں کے معززین کو ذلیل بنا دیتے ہیں، فساد برپا کرتے ہیں۔ اب یہ حق جو خط ہے یہ دنیا پرستی پر مبنی ہے، یہ حقیقت پر مبنی ہے، میں سلیمان کا امتحان لینا چاہتی ہوں۔ بہت سارے غلاموں کو، فوجیوں کو سونے جواہرات اور چاندی کے تحفے تحائف کیے اور کہا یہ سلیمان کے پاس پہنچا دو، اگر وہ دنیا پرست ہے، مال چاہتا ہے تو تحفے تحائف ہدایہ اور مال و منال دے کر وہ خاموش ہو جائے گا۔ سلیمان علیہ السلام کو پتا چلا کہ ملکہ بلقیس کا حکم آ رہا ہے اور مجھے اپنے تحفے تحائف اور مال و منال دکھانا چاہتا ہے۔ وہ فوراً حکم دیا کہ جس روڈ سے، سڑک سے راستے یہ آ رہے ہیں وہ سڑک سونے اور چاندی کا بنا دیا جائے، ایک اینٹ سونے کا ہو، ایک اینٹ چاندی کا ہو، اور اس اینٹوں کے ساتھ سمندری جانوروں کو باندھ دیا جائے تاکہ انہیں پتہ چلے کہ سلیمان کے پاس جتنا مال ہے اسے مال کی ضرورت نہیں، وہ تم سے اعمال اور ایمان چاہتا ہے۔ اب جب یہ وقت آیا
بول نہ سکے، اور پھر سلیمان علیہ السلام کے سامنے آ کر مسلمان ہوا اور لوگ مسلمان بن گئے۔ تو برادران محترم، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا، قصے کہانیاں سنانا مقصود نہیں، کہ سلیمان علیہ السلام نے جرأت کا مظاہرہ کیا، بہادری کا مظاہرہ کیا، اور اس بہادری اور جرأت کا عوام رعایا پر بھی اثر ہوتا ہے، تو کتنا عوام پر اثر ہوگا۔ اس لیے اگر بڑے جرأت کرتے ہیں، بہادری کرتے ہیں، دلیرانہ الفاظ کے ساتھ خطاب اور بیان کرتے ہیں، تو چھوٹوں میں بھی ہمت پیدا ہو جاتی ہے۔ قوت بازو ازما شکوا کر سیاد سے، آج تک کوئی قفس نہ ٹوٹا ہے پر یاد سے۔ سلیمان علیہ السلام نے یہ بہادری دکھلائی، اور اللہ رب العزت نے کلام مقدس کے اندر سلیمان علیہ السلام کے الفاظ کو نقل فرمایا، انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعلوا علی واتونی مسلمین۔ اس لیے میرے دوستو، اگر حکمران بہادر بنیں گے، جرأت کا اظہار کریں گے، دلیر بنیں گے، تو یقیناً رعایا اور عوام بھی دلیر اور شجاع اور بہادر بنیں گے، رعایا پر بھی اثر ہوگا۔ لیکن اگر عوام مسلمانوں کے حق میں بے غیرتی کا اظہار کریں گے، پھر یہ عوام اور رعایا جو شجاع ہے، بہادر ہے، مسلمان ہے اور دین سے محبت ہے، یہ کبھی ایسے حکمرانوں کو تسلیم نہیں کریں گے۔ آپ احادیث دیکھیے، نبی علیہ السلام نے خطوط لکھے، اور وقت کے جو سپر پاور تھے، بڑے بڑے بادشاہ تھے، ان کی طرف خطوط لکھے، اور وہ خطوط آپ بخاری، مسلم اور دیگر کتابوں میں پڑھیں گے تو ایسے جرأت اور بہادرانہ الفاظ لکھے ہیں کہ آج تک ان کا اثر موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے خط لکھا، من محمد رسول اللہ الى هرقل عظیم الروم، سلام علی من اتبع الهدى، ادعوک بداعۃ الاسلام اسلم تسلم۔ یہ خط محمد مصطفیٰ احمد مرتضیٰ سرکار دو عالم فخر مجسم کی طرف سے ہے۔ ہرقل جو روم کے بہت بڑے بادشاہ ہے، اس کی طرف سلامتی ہو اس پر جس نے ہدایت کی اتباع اور پیروی کی۔ میں آپ کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، ادعوک بداعۃ الاسلام اسلم تسلم، اسلام قبول کر لو، رعایا کو بھی اسلام کی دعوت دو، اگر نہیں دو گے تسلم، اگر قبول نہیں کرو گے تو تمہارا بچنا محال ہے، بچ نہیں سکتے ہو ہماری پکڑ سے۔ ایک سپر پاور ہے، اس وقت کا سپر پاور روم، اور اس کو نبی علیہ السلام خط دے کر رہے ہیں، اور اسی طرح سے خط کسریٰ کی طرف بھی آپ نے دیکھا، اور یہی الفاظ لکھے، کچھ تبدیلی کر کے، اسلم تسلم، مان لو، اسلام کو قبول کر لو، بچ جاؤ گے، ورنہ مسلمانوں کے ہوتے ہوئے دنیا کے اندر تمہارا رہنا محال ہے۔ نبی علیہ السلام کی یہ خطوط مسلمانوں کو شجاعت اور بہادری کا درس دیتے ہیں کہ مسلمان دلیر ہوتا ہے، مسلمان بہادر ہوتا ہے۔ اس لیے فقہاء نے اپنے فقہ کے اندر، کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جو مسلمان اس کا خلیفہ ہو، حکمران وقت ہو، وہ بہادر ہو، وہ دلیر ہو، وہ غیرت مند ہو، اگر وہ فیصلے نہ کر سکے اور مصبر ہو تو وہ خود وقت معزول ہو جاتے ہیں، اس کی حکومت کا عدم ہو جاتی ہے۔ اور جیسے نبی علیہ السلام نے بہادری والے خطوط لکھے، سلیمان علیہ السلام نے کافروں کے مقابلے میں شجاعت، بہادری اور دلیری کا اظہار کیا، تو اس کا اثر صحابہ پر بھی پڑا۔ نبی علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے، اسامہ کا لشکر تیار ہے، نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، صحابہ سے مشورہ ہوا، صحابہ نے مختلف رائے دی، یعنی اس وقت لشکر روانہ نہیں کرنا چاہیے، مرتدین سے خطرہ ہے کہ وہ مدینہ طیبہ پر حملہ کر لیں گے اور مسلمان عورتوں کو نقصان پہنچائیں گے، اب لشکر کو روکنا چاہیے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، خلیفہ وقت ہے، اور فرمایا
سے جہاد کیا اور پتہ نصیب ہوا. کچھ مرتد آس پاس بھی تھے. عمر سے مشورہ مانگا. عمر نے مشورہ دیا امیر المومنین یہ کلمہ کو مسلمان ہے کلمہ پڑھتے ہیں, یہ نماز پڑھتے ہیں, یہ صرف زکات دینے کا انکار کر رہے کہ خلیفہ وقت کو زکات نہیں دیں گے, آپ ان کے ساتھ کیسے جہاد کرو گے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو نماز اور زکات کے درمیان فرق نکالے میں ان سے ضرور جہاد کروں گا. جو میرے نبی کے زمانے میں رسی دیتے تھے اگر اس رسی دینے سے انکار کریں گے میں اسے ضرور جہاد کروں گا. اور پھر عمر سے فرمانے لگے اجبار فی الجاہلیت وخوار فی الاسلام. ایک تاریخ جملہ کا عمر تمہیں کیا ہوا کہ تو مجھے جہاد سے روک رہا ہے کہ مدینے کے اندر بیٹھ جا, مدینے کو خطرہ ہے. جاہل زمانے جاہلیت کے اندر تو بڑا شجاع تھا, بڑا بہادر تھا, بڑا دلیر تھا, اور زمانے اسلام کے اندر تو مجھے بزدلی کا درس دیتا ہے. فرمایا انہو انقطع الوحی وتم الدین ایمس الدین وانا حی. وحی منقطع ہو چکا ہے, دین مکمل ہو چکا ہے, اور ابو بکر کے ہوتے ہوئے ایمس الدین وانا حی. ابو بکر روح زمین پر زندہ رہے اور خدا کے دین کے اندر, خدا کے قانون کے اندر, خدا کے قانون کے کتاب کے نماز کے اندر کمی آ جائے یہ نہیں ہو سکتا. اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کے لشکر ان کے خلاف بھیجے اور اللہ تعالیٰ نے فتح عطا کی. تو یہ تھے ہمارے بڑے جو کافر اپنے محلوں کے اندر بیٹھ کر وہ کامتے تھے اور صحابہ کا نام سن کر وہ ڈرا کرتے تھے. لیکن بڑوں میں ہمت تھی, بڑوں میں جرأت تھی, اور بڑوں کے اندر غیرت ہوا کرتی تھی. صحابہ کرام نے ایسی زندگیاں گزاری جو عزت پر مشتمل تھی, عزت بھری زندگیاں اور غیرت بھری زندگی, بہادری کی زندگیاں گزاری. اور بہادر کی ایک دن کی زندگی, شیر کی ایک دن کی زندگی کیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. آج جو ہمارے حکمران ہیں, آج جو ہمارے اقوام ہیں, اور آج جو ہمارے سیاستدان ہیں, ان کے اوپر مہر لگ چکا ہے. فلسطین کے حق میں ایک شخص بھی ان کے زبان سے نہیں نکلتا, عملی طور پر کوئی بھی میدان میں نہیں آتا. اور ہمارے حکمران لوگوں کو خوش کرنے کے لیے موبائل آپ سنو گے, آپ دیکھو گے تو ہم نے جو وعدہ کیا وہ کر دکھلایا. 1 منٹ کے اندر 7 روپے 69 پیسے ہم نے کر دیے. ہمیں بجلی کی قیمتوں کے اندر کمی نہیں چاہیے. ہمیں چاہیے کہ تم فلسطین کے لیے جہاد کا اعلان کرو اور تم نہ جاؤ. یہ بوڑھے بزرگ جائیں گے, ان کے اندر ایمان ہے, ان کے اندر ہمت ہے, ان کے اندر شجاعت ہے, ان کے اندر بہادری ہے, یہ حلالی ہے, اور یہ ان سسکتی ہوئی آہوں کا بدلہ دیں گے جو بچیاں وہاں سسک رہی ہے. میرے دوست یہ کب ہوتا ہے جو بڑوں میں جرأت ہوتی ہے, ہمت ہوتی ہے, تو چھوٹے بھی ہمت دکھلاتے ہیں. نبی علیہ السلام سب سے بڑے بہادر تھے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں علی جیسے بہادر, خالد بن ولید جیسا بہادر, اگر نبی بہادر نہ ہوتے تو خالد بن ولید کبھی بھی نبوت کو تسلیم نہ کرتے, علی کبھی بھی نبوت کو تسلیم نہ کرتے. علی فرماتے ہیں میں نبی کے ساتھ میدان جنگ میں ہوتا تھا, تیر چلتے تھے, تلواروں کی للکار ہوتی تھی, چنگار ہوتی تھی, اور ہم نبی کے آڑے آ جاتے تھے, اور نبی کے ذرا برابر بھی نبی علیہ السلام کو زدہ نہ ہوتا, سینہ تان کر لے جانے کے ہاتھ میں کھڑا ہوتا. اس سے بڑے جو بہادر نکلاتے ہیں تو چھوٹے بھی بہادر ہوتے ہیں. اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ رومیوں کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے گئے تو روم کا ایک بہت بڑا جرنیل تھا. اس نے خالد بن ولید کو خط لکھا کہ ہمیں پتا ہے تم اہل عرب بھوکے ہو اور ہماری طرف مال تلاش کرنے کے لیے متوجہ ہوئے ہو کہ عجم سے مال حاصل کریں. اب اپنے لشکر کو واپس کر دیں اور جتنی افواج ہے, جتنے تمہارے مجاہد ہیں, ہر مجاہد کو 10 دینار دوں گا اور ساتھ میں کپڑے بھی دوں گا, اور جو سب سالار ہے, کمانڈر ہے, اس کو 1000 دینار دوں گا.
صحابہ کرام کافروں کے مقابلے میں اشداء علی الکفار ایسے سخت تھے. حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اختلاف ہوا اور بات جب تک پہنچی تو روم کے بادشاہ نے خط لکھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو تعریفی کلمات لکھنے کے بعد کہا کہ علی آپ سے لڑنا چاہتا ہے, علی آپ کا دشمن ہے, آپ درمیان میں نہ آؤ, آپ ہمیں اجازت دو تو ہم مدینے کو تہو بالا کر دیں گے اور آپ کے دشمن علی کو مار دیں گے. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے خط لکھا مختصرا من معاویہ بن ابی سفیان الی قلب الروم. یہ خط معاویہ بن ابی سفیان کی طرف سے روم کے کتے کی طرف ہے. اے روم کے کتوں, غور سے سنو, علی میرا بھائی ہے, علی میرا بھائی ہے. اگر تم علی کی طرف آنکھ اٹھا کر بڑھو گے تو سب سے پہلا مجاہد اور فوجی علی کے فوج میں جو تمہیں نظر آئے گا وہ معاویہ بن ابی سفیان ہوگا. گھر کی اختلاف اپنی جگہ ہے, بھائیوں کا اختلاف اپنی جگہ ہے, مگر روم کا کوئی کتا نظر اٹھا کر دیکھے گا تو ان کی آنکھیں نوچ لیں گے. تو روم والوں کو ہمت نہیں ہوئی مسلمانوں پر چڑھائی کرنے کی. اس لیے میرے دوستو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ جو بڑوں میں ہمت ہوتی ہے, بڑوں میں جرأت ہوتی ہے, بڑے دلیر ہوتے ہیں, بڑے غیرت مند ہوتے ہیں اور جرأت مندانہ فیصلے کرتے ہیں تو تب ذاتی طور پر چھوٹوں میں خود بخود دلیری پیدا ہو جاتی ہے, وہ بھی جرأت مند بنتے ہیں. لیکن جب بڑے معذرت کرتے ہیں, منت سماجت کرتے ہیں, کمزوری نکلاتے ہیں تو چھوٹے خود بخود مشکل بن جاتے ہیں. اس لیے میرے دوستو مسلمان کے لیے دلیر ہونا ضروری ہے کہ مسلمان کافروں کے مقابلے مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ حسد نہ کرے, لڑے نہیں اور غصہ اس پر نہ اٹھائے. غصہ اور حسد یہ دل کی ایک کیفیت کا نام ہے اور یہ کیفیت حسد جو ہو, بغض جو ہو اور سختی جو ہو, غصہ جو ہو, یہ صرف کافروں کے مقابلے میں ہو. حجاج بن یوسف سے کون نہ واقع ہے. صحابہ کرام کے خون حجاج بن یوسف کی تلوار سے ٹپکتے ہوئے نظر آ رہی ہے, لیکن مسلمان کا اور دلیر بہادر کا کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ سندھ کے علاقے میں مسلمانوں کے کشتی پر کافروں نے حملہ کیا اور اس کشتی والوں کو گرفتار کیا. سکھوں نے, ہندوؤں نے, تو اس میں ایک عورت نے فریاد کیا, یہ حجاج العزیز نے, اے حجاج ہماری مدد کر. یہ بات ایک آدمی نے سنی, حجاج تک پہنچائی, جس نے تقریباً 1,20,000 بے گناہ قتل کیے, لیکن کلمہ گو مسلمان تھا. قرآن پر حرکات سکنات بھی اسی نے لگائے. جب اس کے پاس یہ خبر پہنچی تو حجاج رات کو سویا نہیں. ارکان سلطنت سے کہنے لگا پوری دنیا کے نقشے کو منگواؤ اور پوری دنیا کے نقشے کو دیکھنے لگا. یہ سندھ کا علاقہ کہا ہے بنی صغیر کے اندر, اور جب سندھ کا علاقہ حجاج کو نظر آیا تو تلوار نکال کر اس کے اندر اس نے ٹوک دیا اور کہا حجاج اس وقت تک نہ پانی پیے گا, نہ کھانا کھائے گا, نہ بیوی کے ساتھ بستر پر لیٹے گا جب تک اپنی بہن کو رہا نہ کر لے. اور 12,000 افواج محمد بن قاسم کے سب سرانی میں سندھ کے علاقے کے اندر بھیجے اور یہاں پر وہ پہنچ آئے اور ملتان تک انہوں نے اسلام کا جھنڈا لہرایا. یہ تھے مسلمان, یہ تھے ہمارے بڑے, یہ تھے غیرت مند, یہ تھے بہادر. ہم ان کی تاریخ بھول رہے, ہم ان کی تاریخ پڑھتے نہیں کیونکہ ہم غلامی کی حالت میں پیدا ہوئے ہیں, غلامی کی زندگی گزار رہے, سر جھکا کر زندگی گزار رہے. جب تو مسلمان سر جھکا کر نہیں سر اٹھا کر زندگی گزارتا ہے اور کافر اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر وہ کانپتے رہتے ہیں اور ان پر مسلمانوں کی ہمت ہوتی ہے. لیکن مسلمان غفلت کے اندر جا گئے, اے بلبل نہ کر بلبل تو کس بات میں جا بیٹا, نہ بات اپنا نہ پھول اپنے, تو کس سے دل لگا بیٹا. جس نے میرے دوستو مسلمان جتنے بھی دنیا کے اندر ہے کا جسد واحد ایک جسم کی طرح ہے. اگر مسلمان فلسطین کے ایک بچی کو تکلیف ہو, ایک بچے کو تکلیف ہو,
تعاون اور جتنا مدد فلسطین کے ساتھ کر سکتے ہیں وہ کرتے رہے. تو جب تک ہمارے نوجوان نے پیپسی کا ذائقہ نہیں چھوڑا اور دوسرے ملکوں کا ذائقہ نہ چھوڑا تو وہ فلسطین نہیں جا سکتا. اس لیے میرے دوستو انہی چیزوں کو وہ بیچ کر ہمارے مسلمان بھائیوں کے لیے پھولے اور پھولیاں خریدتے ہیں اور ان پر بم برساتے ہیں. جتنی اشیاء ہے اسرائیل کے یہاں سے وہ کماتے تو مسلمانوں کو مارتے ہیں. اس لیے میرے دوستو جس نے کلمہ پڑھا ہوگا, جس کے اندر غیرت اور شجاعت ہوگی, وہ کبھی بھی ان چیزوں کو استعمال نہیں کرے گا اور صرف خود ان چیزوں کو استعمال نہ کرے بلکہ آج کے بعد مسلمان دوستو ان دکانداروں سے بھی بائیکاٹ کرے, ان کے دکان سے بھی کوئی چیز نہ خریدے جو اسرائیلی اشیاء کو محلے کے اندر شہر کے اندر فروخت کر رہے. یہ ایمان کا تقاضا ہے, یہ غیرت کا تقاضا ہے. راستہ ملے گا, موقع ملے گا تو مسلمان جائیں گے بھی ضرور. یہ صرف زبان خرچی نہیں, راستہ مل جائے تو سب کو مسلمان جائیں گے. لوگ کہتے ہیں کہ مولوی فتویٰ نہیں دیتے, مفتی فتویٰ نہیں دیتے. مفتی کا کام ہوتا ہے حق فتویٰ دینا, قاضی کا کام ہوتا ہے فیصلہ کرنا, مفتی کا کام ہوتا ہے فتویٰ دینا, مبلغ کا کام ہوتا ہے تبلیغ کرنا, مدرس کا کام ہوتا ہے تدریس کرنا, مجاہد کا کام ہوتا ہے جہاد کرنا اور کتے کا کام ہوتا ہے بھونکنا. تو فٹ بال چن لیا جسے اب مفتیوں پر بھونک رہے. پہلے کہتے رہے کہ بھائی میں راستہ دینے کے لیے تیار ہوں, میں فلسطین میں تمہیں پہنچاؤں گا, کوئی تو آ جائے. لیکن مسلمانوں میں جرأت لانا اور دلیرانا اور غیرت کا اظہار کیا, ویزے اور پاسپورٹ جمع کیے کہ ہر ایک آدمی فلسطین میں جانے کے لیے تیار ہے. تو اب مفتیوں کے پیچھے باتیں کرنے لگے. مفتی اعظم نے فتویٰ دیا کہ دنیا بھر کے مسلمانوں پر جہاد فرض ہو چکا ہے فلسطین پر مظالم کی وجہ سے. تو میرے دوستو ان دکانداروں سے بھی آپ نے بائیکاٹ کرنا ہے, یہ بھی جہاد کا حصہ ہے کہ ان سے چیز نہ لے جو اسرائیلی اشیاء کو بیچ رہے, چاہے وہ ناراض ہو یا راضی ہو. آپ تکلیف کریں, دوسری جگہ چلے گئے. یہ آپ کا فلسطین کے ساتھ تعاون ہے اور امداد ہے. اور ان دکانداروں کو بھی پیار محبت کے ساتھ سمجھائیں کہ اپنے دکان کے اندر اسرائیلی اشیاء کو نہ رکھیں, یہودیوں کے ساتھ تعاون نہ کریں. یہ ہم عوام کو رعایت نہیں کر سکتے, لیکن اللہ کرے کہ بڑوں کے اندر بھی غیرت آ جائے, حکمرانوں کے اندر بھی غیرت آ جائے, ان فوجوں کے اندر بھی غیرت آ جائے, ان سیاستدانوں کے اندر بھی غیرت آ جائے. اگر انہیں غیرت نہیں آئے گی, یہ ایسے بزدلی اور بے غیرتی کی زندگی گزاریں گے اور کوئی شخص بھی زبان سے فلسطین کے حق میں نہیں نکالیں گے, تو پھر یہ عوام اپنے حکمرانوں کو اتباع اور پیروی نہیں کرے گی. جو ہو فرعون میں اسے خدا کہہ دو یہ مشکل ہے, جو ہو دجال میں ان کو انبیاء کہہ دو یہ مشکل ہے, جو طوفان کی خبر سن کر لرزتے ہو کناروں پر میں ایسے بزدلوں کو رہنما کہہ دو یہ مشکل ہے. خدا مشکل کشا ہے, ہر مشکل میں اپنے بندے کا, میں کسی بندے کو مشکل کشا کہہ دو یہ مشکل ہے. اگر یہ اپنے بے غیرتی سے, بزدلی سے اور ان کے غلامی سے باز نہیں آئیں گے تو پھر عوام اور رعایا بھی ان کی اتباع اور پیروی نہیں کریں گے اور فلسطین کے حق میں ہر قسم کے تعاون ان کے ساتھ کریں گے. اللہ کرے مجھے اور آپ کو, تمام امت مسلمہ کو وہ جرأت اور وہ شجاعت اور وہ بہادری اور وہ دلیری نصیب فرمائے جو اسلام میں ہمارے اسلاف میں تھی اور جو خدا اور خدا کا